شہباز لامکانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منائی جا رہی ہے اور منعقد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک بابرکت کلام میں دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ اللہ نے فرمایا کہ پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ اس میں ایک قید بھی ہے، اس میں ایک شرط بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کر تو اذکرکم، میں رب ہو کر تجھے یاد کروں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن وہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي، پس تو مجھے یاد کر، تو اس کے بدلے وہ کہتا ہے میں تجھے عطا کیا کروں گا؟ میں رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر تجھے یاد کروں گا۔ پھر آگے وہ ایک بات اور کہتا ہے، وہ کہتا ہے بندے اگر تو مجھے محفل میں یاد کرے گا، اگر تو مجھے محفل میں لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرے گا تو میں رب ہو کر فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تجھے یاد کروں گا۔ بھئی اس کو بٹھا لیں، یہ کس کے ساتھ ہے بچہ؟ اس کو بٹھائیں یا پکڑیں اس کو۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے تو مجھے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کر تو میں رب خالق کائنات ہر چیز پر قادر مطلق ہو کر تجھے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کر۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا نا تو میں رب ہو کر تجھے تنہائی میں یاد کروں گا۔ میں رب ہو کر تجھے تنہائی میں یاد کروں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے تو مجھے یاد کر تو صحیح، تو مجھے یاد کر تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے کہ تو مجھے محفل میں یاد کرے گا تو میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ تو تنہائی میں یاد کرے گا تو میں رب ہو کر تنہائی میں تجھے یاد کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کا انعام دیکھ تجھے کیا دوں گا؟ اس کا انعام تجھے یہ ملے گا کہ تو دنیا سے چلا بھی جائے گا تو تیرا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، ہر گھر میں 11ویں پکتی ہے کہ نہیں پکتی؟ پکتی ہے نا۔ سارے قادری بیٹھے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا بلا؟ فَاذْكُرُونِي، ہما وقت رب کو یاد کیا۔ ابھی انیس بھائی نے ایک شعر پڑھا، آخری جو شعر تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تب تک نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا جب تک مجھے میرا رب قسم نہ دے دے۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ شان دیکھیں، مقام دیکھیں۔ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے نا، اللہ رب العزت نے سب انبیاء میں سے جو بادشاہت عطا کی وہ میرے آقا علیہ السلام، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ولیوں کا جو سردار بنایا وہ غوث پاک کو۔ آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی تو پہلا رمضان تھا، رمضان المبارک کی پہلی سحری آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔
آپ کی اماں جی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے صبح سحری میں دودھ پیا، پھر افطاری تک دودھ ہی نہیں پیا۔ کیا فرماتی ہیں؟ میرے بیٹے نے صبح سحری میں دودھ پیا اور افطاری تک دودھ نہیں پیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کا روزہ تھا۔ اب 29واں رمضان آیا تو آسمان کے اوپر بادل زیادہ تھے، اب لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ روزہ رکھنا ہے کہ عید کرنی ہے، تو عورتیں جو تھیں وہ آپ کی اماں جی کے پاس آئیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر تھا۔ آپ کے پاس، آپ کی اماں جی کے پاس، والدہ محترمہ کے پاس عورتیں دین کے مسائل پوچھنے آتی تھیں۔ پوچھا کہ آج اب سمجھ نہیں آ رہی کہ 30واں روزہ رکھنا ہے یا عید کرنی ہے، بادل تھے کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا اصل میں نا آج روزہ ہے۔ کیا فرمایا؟ آج کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے نے سحری کے بعد دودھ ہی نہیں پیا، اس کا مطلب آج روزہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترمہ کا نام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا تھا؟ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے نانا جی کا نام جو تھا حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا تھا جی؟ حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے، اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہتے ہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی دونوں ہی سید ہیں۔ باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں۔ ایک کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو جو نقشہ آپ کا نظر آتا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ نظر آتا تھا، دوسری سائڈ سے دیکھا جاتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ نظر آتا تھا۔ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، تو چلتے چلتے آپ نے یہ دیکھا کہ بھوک تھی، مسافر تھے، دریا کے کنارے چل رہے تھے، ایک سیب آ رہا تھا، آپ نے اس سیب پکڑا اور کھا لیا۔ جب آدھا سیب کھایا نا، کتنا؟ آدھا سیب کھایا تو خیال کیا کہ اس کے مالک سے تو پوچھا ہی کوئی نہیں، حالانکہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ کھا لیں، تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ فتوے پر نہیں چلتے، تقوی پر چلتے ہیں۔ اللہ کے ولی فتووں پر نہیں چلتے، وہ تو تقوی اور پرہیزگاری کو اپناتے ہیں۔ ایویں تو اللہ مقام نہیں دے دیتا نا، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کر بھی دیتا ہے اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا ولی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے ولی کی صحبت آپ کو دے گی کیا؟ اللہ کے ولی کی صحبت آپ کو کیا دے گی؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا کہ میرے بندے، اپنے ولی سے کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا تو وہ دوزخ کے آگے سے گزرے گا۔ جب دوزخ کے آگے سے گزرے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ ایک بندہ ذکر میں بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، وہ جہنم میں ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں ولی کی صحبت آپ کو کیا دے گی؟ دیکھیں نا، نماز بھی پڑھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، محفل میں بیٹھا کرتا تھا، جہنم میں۔ اب وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ تیرا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ میرے ساتھ تیرا ذکر کیا کرتا تھا، ذکر میں شامل ہوتا تھا، اللہ مجھے جنت میں بھیج رہے ہو،
اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اللہ فرمائے گا اچھا اگر تو اسے جانتا ہے نا، یا جسے تو جانتا ہے، اللہ فرمائے گا تو جہنم سے نکال اور جنت میں اپنے ساتھ لے جا، جہنم سے نکال اور جنت میں اسے اپنے ساتھ لے جا۔ اب مجھے بات بتائیں، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا ذریعہ کیا بنایا؟ اللہ نے اس کی بخشش کا ذریعہ اپنے ولی کو بنا دیا، اپنے ولی کو بنا دیا۔ یہ مت سوچا کریں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ملے گا کیا۔ اب اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا ضرور جنت میں جائے گا، لیکن ولی ہو، اللہ کا ولی ہو۔ ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب ہے دوست۔ دنیا داری کا لحاظ دیکھیں نا، آپ تب تک کسی کو دوست نہیں بنا سکتے جب تک اسے پہچان نہ جائے، جب تک اسے پہچان نہ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے ولی میرا دوست ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو پھر رب کو پہچان جاتا ہے، وہ رب کو پہچانتا ہے تو اللہ کی اور بندے کی دوستی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ علیہ، آپ کو جنگی دوست بھی کہتے ہیں، آپ جنگی دوست کے نام سے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے آدھا سیب کھا لیا تو سوچا کہ اس کے مالک سے تو پوچھا ہی کوئی نہیں، یہ گمان کیا، حالانکہ شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا آپ نے اس طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب اس طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ طے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیب کا باغ ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ جو سیب تھا وہ کسی باغ کا ادھر کو گیا ہے تو میں نے کھا لیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ باغ کا مالک کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، اس کا گھر ہے، وہ آپ کو وہیں ملے گا۔ آپ گئے وہاں، دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا نا تو سامنے حضرت ابو سومی رحمت اللہ علیہ، اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کا شہزادہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کا شہزادہ آمنے سامنے کھڑے۔ فرمایا بتاؤ بھی کیسے آئے ہو؟ فرمایا ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کی معافی طلب کرنے آیا ہوں، میں طلبگار ہوں اس چیز کا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ فرمایا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، کس چیز کی معافی دی جائے تمہیں؟ فرمایا آپ کے باغ میں سے سیب پانی میں بہا اور چلتا رہا، وہ مجھے بھوک لگی تھی، میں مسافر تھا، وہ میں نے آدھا سیب کھا لیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ اس کے مالک سے تو پوچھا ہی کوئی نہیں، تو میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اب اللہ ماشاءاللہ ہم دیکھیں نا، کسی بھی ریڑھی پر کھڑے ہو کر ہم کچھ چیز خریدیں تو کتنی کھجوریں کھا جاتے ہیں بغیر پوچھے ہی، کتنے سیب نکل جاتے ہیں، بات کرتے کرتے 2-4 وہ کیلے ہمیں چھیل کے کھا جاتے ہیں۔ یہ سوچنا ضرور آج کے بعد۔ آدھا سیب کھایا تھا آپ کے والد صاحب نے اور معافی طلب کرنے چلے گئے۔ فرمایا اچھا آدھے سیب کی معافی چاہیے؟ فرمایا ہاں حضور آدھے سیب کی معافی چاہیے۔ فرمایا آدھے سیب کی معافی ملے گی، 12 سال تک باقی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک باقی رکھوالی کرو، باغ پک جائے گا، سیب تیار ہو جائیں گے، تمہیں معافی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد میری ایک شرط اور ہے۔ 12 سال آپ نے باقی رکھوالی کی، باغ تیار ہو گیا۔ ایک دن حضرت سومی رحمت اللہ علیہ باغ میں آئے، اسے کہا کہ کچھ سیب توڑ کے لاؤ۔ آپ نے کچھ سیب توڑے، ٹوکری میں یا کسی چیز میں رکھے تو آپ کو پیش کیے۔ حضرت سومی رحمت اللہ علیہ نے پہلا سیب چکھا نا تو وہ کھٹا تھا، دوسرا ایک سیب چکھا تو وہ کسیلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے 12 سال تک باغ کی رکھوالی کی ہے، آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کون سا سیب کھٹا ہے کون سا کسیلا ہے؟
کون سا میٹھا نہیں ہے، کون سا میٹھا ہے؟ فرمایا حضور میں نے آدھا سیب کھایا تھا تو 12 سال رکھوالی کرنی پڑی ہے، میری ڈیوٹی اس کی رکھوالی کرنے کی تھی، سیب کھانے کے لیے۔ فرمایا میں نے اس کی رکھوالی کی ہے، میں نے سیب نہیں کھایا، میں تو آدھا سیب بخشوانے کے لیے 12 سال ڈیوٹی کرتا رہا، مجھے کیا پتا کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا میٹھا ہے، کون سا کسیلا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو صرف رکھوالی کیا، جو میری ڈیوٹی تھی میں نے وہ کی ہے۔ فرمایا حضور آپ کو معافی مل جائے گی؟ فرمایا میری ایک شرط اور ہے۔ فرمایا جی حکم کریں۔ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، لنگڑی بھی ہے، چل نہیں سکتی، گونگی بھی ہے، بول بھی نہیں سکتی، اسے شادی کرنی پڑے گی۔ مجھے اور آپ کو بندہ کہے، ہم تو سوچیں گے کہ یار عورت ہوتی ہے خدمت کرنے کے لیے، یہ تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے۔ فرمایا پھر معافی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف کتنا تھا، اللہ کی محبت کتنی تھی کہ وہ آدھا سیب بخشوانے کے لیے کہ کل بروز قیامت جب اللہ کے سامنے میں روبرو پیش کیا جاؤں گا تو یہ بندہ اللہ کے سامنے میرا گریبان پکڑ لے گا۔ میں نے اور آپ نے کبھی یہ زیادتی کرتے ہوئے سوچا ہے کہ وہ تو آدھا سیب بخشوانے کے لیے 12 سال انہوں نے باغ کی رکھوالی بھی کی، اب دوسری شرط ان کو یہ سننے کو مل گئی کہ فرمایا میری بیٹی سے شادی بھی کرنی پڑے گی، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے؟ فرمایا معافی ہو جائے گی تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، رات کو کمرے میں آئے، آپ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، آپ کے کمرے میں ایک عورت آئی جو دلہن تھی، سجی ہوئی تھی، آپ نے یوں آنکھ اٹھائی اور دوبارہ نیچے کر لی۔ پہلی نظر کی معافی ہوتی ہے شریعت میں، شریعت میں پہلی نظر کی بھی معافی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو نیت نہ ہو اس کو دیکھنے کی۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا ہے، آپ نے دیکھا، بڑا پریشان ہوئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اللہ وہ پہلا ہی معاملہ نہیں ابھی طے ہوا کہ آدھا سیب کھایا، 12 سال رکھوالی بھی کرنی پڑی، اس عورت سے میرا نکاح ہو گیا جو نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، اب یہ جو نظر پڑ گئی ہے اس کا پتہ نہیں مجھے کیا دینا پڑے گا۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے خوف خدا سے۔ فجر کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، فجر میں ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا سناؤ بھائی؟ فرمایا حضور ایک غلطی اور کر بیٹھا، ایک غلطی اور ہو گئی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو پھر میں نے نیچے کر لیا، دوبارہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ میری ہی بیٹی تھی جس سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ فرمایا حضور آپ تو کہتے تھے وہ چل ہی نہیں سکتی، وہ بول ہی نہیں سکتی، وہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا تجھے اس لیے کہا تھا کہ وہ چل نہیں سکتی، وہ ساری زندگی گھر سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا۔ فرمایا بولنا اس لیے کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، ساری زندگی اس نے کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، کسی سے بات نہیں کی۔ فرمایا یہ کہا تھا وہ سن نہیں سکتی، وہ اس لیے کہا تھا کہ ساری زندگی کسی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی۔ جب ماں ایسی ہوگی تو پھر بیٹا بھی سرکار غوث پاک جیسا پیدا ہوگا، پھر سرکار غوث پاک جیسا بیٹا پیدا ہوگا، پھر پیدا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ہم نعرہ تو مارتے ہیں کہ ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت ہے ہمیں، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر ان کے نقش قدم پر بھی چلا جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، جب تک آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے وہ آپ کے ساتھ چلے گا نہیں چلے گا، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ تم نے میرے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تم میرے معیار کے ہی نہیں ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ بتائیں نا. ہوتا ہے نا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی ہے نا، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا مقام ہے، جن کا بڑا نام ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا تو وہ آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے بڑے خلاف تھے. جیسے آج کل ہے نا لوگ پیروں کے بڑے خلاف ہیں، تو کم چنگا کرن تے لوگ انہوں نے محبت کرن. پیری محبت ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہو سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث ہو. یعنی یہ وہ قرآن اور حدیث کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتا تھا تو وہ آپ پیروں کے بڑے خلاف تھے. تو ایک دن آپ کے مرید نے کہا آپ میرے پیر کی محفل میں چلیں نا، آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اچھا تیرا پیر کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا پیر جو ہے وہ قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے. فرمایا پیر ہو کے قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. آپ کے ساتھ وہ آ گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آپ کا یہ دستور تھا کہ جب محفل شروع ہوتی تو قاری ایک آیت پڑھتا، آپ پھر اس کی تفسیر بیان کرتے. قاری نے ایک آیت پڑھی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، کیونکہ وہ درس قرآن پڑھاتے تھے، درس حدیث دورہ حدیث بھی پڑھاتے تھے. اب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی. تو آپ کے شاگرد نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے متعلق پتہ ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، ہاں مجھے پتہ ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا یہ عالم تھا کہ جب آپ درس دیتے ہزاروں علماء آگے صرف اس تفسیر کو لکھنے کے لیے قلم اور دوات لے کر بیٹھتے. ہزاروں علماء قلم دوات لے کر اس تفسیر کو لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. اتنا اللہ پاک نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا. آپ نے اس کی دوسری تفسیر بیان فرمائی تو آپ کے شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی یہ تفسیر بھی آپ کو آتی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے آتی ہے. تیسری بیان فرمائی، فرمایا یہ بھی آپ کو آتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی مجھے آتی ہے. 15 اس آیت کی تفسیریں آپ نے بیان فرمائی تو آپ کے استاد کہتے رہے مجھے آتی ہے، مجھے ان کے متعلق پتہ ہے. اس آیت کی آپ نے ٹوٹل 40 تفسیریں بیان فرمائی. کتنی؟ ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی. اب آپ کی عقل دنگ رہ گئی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہی رہ گئے. اتنا بڑا اللہ کا ولی، اتنا بڑا عالم جس نے ایک قرآن کی آیت کی 40 تفسیریں بیان فرما دی. پھر آپ کی محفل کا طریقہ کار یہ تھا کہ آخر میں نا پھر اللہ کا ذکر ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہوتی وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو. ہزاروں محفلوں میں آپ لوگ جاتے ہیں. آج کل کے اللہ ماشاءاللہ نعت خوان پڑھنے والے بھی ویسے ہیں، جب تک وہ گانے کی طرز میں نہ پڑھے نا ہمیں بھی مزہ نہیں آتا. عادت پڑ گئی ہے نا. نعت خوانی ہوتی وہ ہے یا محفل ہوتی وہ ہے کہ بندے کا دھیان مدینے والے سے ادھر ادھر ہو ہی نہ. جب ذکر ہوا نا تو آپ کی محفل کا یہ عالم تھا کہ جب محفل کے بعد ذکر ہوتا تو 40 جنازے اکٹھے اٹھتے. کتنے؟ 40 جنازے اٹھتے.
اللہ کے ذکر کا ایسا وجد ان پر طاری ہوتا کہ ان کی روح پرواز کر جاتی، یہاں تک کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لوٹ پوٹ ہو گئے، آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، جبہ بھی پھٹ گیا آپ کا، بے ہوش ہو کر آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ اتنے بڑے بڑے معلم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے قاری قرآن آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ فرمایا حضرت مجھے معاف کر دے، میں کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، میں کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا مقام عطا فرمایا، آپ نے اس لفظ کو اپنایا، فَاذْكُرُونِی، اللہ کو یاد کیا۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا عالم دیکھیں، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ گلستان سعدی میں حج کے موقع پر، اور آپ کی عاجزی کا عالم دیکھیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج پر تھا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا۔ آپ کا مقام دیکھیں اور آپ کی عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا بذات خود گواہ ہوں کہ میں نے خود دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ مجھے کل قیامت کے دن بخش دے۔ عاجزی دیکھیں، نبیوں میں سب سے زیادہ مقام ہمارے آقا کا ہے، اللہ نے ولیوں میں مقام سرکار غوث پاک کو عطا فرمایا، لیکن آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ رب سے کہہ رہے ہیں مطاف میں کھڑے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گلستان سعدی میں، آپ لکھتے ہیں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں، یہ لفظ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک ایک بندہ مطاف میں کھڑا ہے خانہ کعبہ کے سامنے، وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے بخش دینا، اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو اس قابل نہیں کہ بخشا جاؤں گا۔ پہلے کیا فرمایا، اللہ تو مجھے بخش دینا، اگر میں سزا کا مستحق ہوا تو میں اس قابل تو نہیں کہ بخش دیا جاؤں گا، تو کل قیامت کے دن اگر تو مجھے نہ بخشے نا، فرمایا اللہ تو مجھے قیامت کے دن نبینا مجھے اندھا اٹھانا، اللہ اگر تو مجھے نہ بخشے تو کل قیامت کے دن تو مجھے اندھا اٹھانا، اللہ میں لوگوں کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے بتاؤ آج کے جو پیر جنت کا ٹکٹ دیتے پھر رہے ہیں، بتاؤ مجھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کا خوف کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو آپ کو اللہ کا ذکر بتائے، ایسے بندے کے پاس بیٹھو جو آپ کو سرکار کی محبت عطا فرمائے، ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھو جو آپ سے یہ کہہ دے کہ بیٹھ جا تیری نماز ہے، تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں کہتے، کہتے ہیں نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ غار میں۔ غار میں بیٹھ کے ذکر کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ غار میں حضور فرمایا جاتے تھے نا غار ہیرا میں، اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، وہاں وہی اترتی تھی، جو گیا اس نے دیکھی ہوگی، جو نہیں گیا اللہ اس کو بھی دکھائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک نا آواز آئی، غار میں ایک روشنی سی آئی، اس روشنی میں سے آواز پیدا ہوئی۔ اب آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ عبد القادر اب تجھے نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو گھر جا بیٹھ جا۔ آج کل کا پیر ہوتا تو کہتا روشنی بھی ہے، موجود بھی کوئی نہیں، آج تو موجیں ہی لگ گئی ہیں، اب تو نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، اب تو صرف موجیں ہی کرنی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ واہ بھائی واہ، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وہ پتہ نہیں کیا دلائل پیش کرتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتا، وہ تو کہتا ہے تو موجیں ہی لگ گئی، نہ نماز پڑھنی پڑے گی، کوئی نیک کام ہی نہیں کرنا پڑے گا، اب تو صرف ریسٹ ہی کرنی ہے۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا، آپ نے فرمایا کہ نماز تو مسلمان پر، سرکار کے امتی پر 5 نمازیں فرض کی گئی، حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، آپ پر تو تہجد بھی فرض تھی، عبدالقادر تو کون ہوتا ہے تجھ پر نماز معاف کر دی جائے؟ آپ نے سوچا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز نہ معاف تھی جن کی ہم کرتے راہ کو نہیں جا سکتے، آپ نے سوچا عثمان غنی کو نماز معاف نہ ہوئی جن کو ذوالنورین کہا گیا، جن کو آپ کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، فرمایا مولا کائنات شیر خدا کو نماز معاف نہ ہوئی، عمر فاروق کو نماز معاف نہ ہوئی، جن کے متعلق آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، نہ عمر کو نماز معاف ہوئی، نہ ابوبکر کو نماز معاف تھی، نہ مولا کائنات کو نماز معاف تھی، فرمایا عبدالقادر تجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وہ بھاگ گیا، جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے، سن لو یہاں کے رہنے والوں، اگر کوئی آپ کو نماز سے روکے تو وہ شیطان ہوگا، اگر کوئی آپ کو اللہ کے راستے سے روکے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بیٹھ جا تیری نماز ہے، تو عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے روکا تھا، نماز سے روکنے والا شیطان ہوتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا، نماز سے روکنے والا کبھی بھی آپ کا پیر نہیں ہو سکتا، آپ کا رہنما نہیں ہو سکتا، آپ کا رہبر نہیں ہو سکتا۔ نماز تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا کہ نماز پڑھو کرو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو بندہ آپ کو رب سے دور کر دے، جو بندہ آپ کو نماز سے دور کر دے، جو بندہ آپ کو قرآن سے دور کر دے، مجھے بتاؤ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، اللہ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، جو بندہ حضور کی سنت نہیں رکھ سکتا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کیوں مت ماری گئی آپ لوگوں کی؟ مت اس گمان میں رہو کہ آپ کسی کے ایسے ہاتھ پر بیعت کر دی اس بندے کے جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ حضور کی جس نے سنت رکھی ہے، نہ وہ ظاہر کوئی ایسے اعمال ہیں اس کے، آپ اس کی بیعت کر دی آپ جنت میں جائیں گے؟ اس نے تو جانا ہی جانا ہے، ساتھ آپ بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے فرمایا عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اے خبیث، او مردود، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا مجھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ وہ اپنا وار خالی نہیں جانے دیتا۔ شیطان کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ آپ دل میں نیکی کا ارادہ کریں نا، کہاں دل میں، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اتنا علم ہے اس کے پاس، اتنی طاقت ہے اس کے پاس۔ آپ صرف میں اور آپ دل میں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وسوسے آنے شروع ہو نہیں جاتے، ہو جاتے ہیں نا؟ تو ان وسوسوں سے شیطان سے بچا کیسے جائے گا؟ اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرو گے، شیطان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنی بھی آسان ہو جائے گی، نیکی کرنی بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک بات سے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سب کو پتہ ہے، ایسے ہی ہے، آواز کم آئی ہے نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب ہم نے حضور کو زندگی میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی نہیں تو قبر میں زیارت کیسے پہچانو؟ بتائیں مجھے، ہو جائے گی؟ وہ نعت خان پڑھا ہوتا ہے نا، وہ سرکار نے آنا ہے، انہیں کہنا ہے انہوں چھڑ دے ہوئے تو میرا ہے، تو سرکار اسی کو کہیں گے جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری ہو، اس کو حضور فرمائیں گے۔ خدا کے لیے یہ دیکھو، آج یہ دیکھو خدا کے لیے ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھو، ایسے بندے کی ابتدا نہ کرو۔
ایسے کو مقتدا اور پیشوا نہ مانو جو آپ کو اللہ سے ہی دور کر دے، جو آپ کو اللہ سے ہی دور کر دے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، سو گئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ نماز میں۔ بس میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، 3 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھنا۔ جب بندہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ بندے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ جنہیں پڑھنی ہی نہیں، جنہیں کہنا بھیا بڑی پڑھائی ہے، جنہیں کہنا ہے ساڑی ہر ویلے دی ہے، اظہار پڑھ دینے ابا بات نہیں پڑھنی ہے، تو کبھی ان سے سوال کرو نا، کیا جڑا مرغ مسلم کھاندے ہو یہ بھی ظاہری کو کھاندے ہو، بھی بات نہیں کھاؤ نا، یہ جو کھانا کھاتے ہو یہ بھی بات نہیں کھاؤ نا، یہ تو ظاہری کھاتے ہو، یہ بھی بات نہیں کھاؤ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب تک رب اپنی قسم نہیں دیتا نہ میں کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں۔ اگر نماز ان کی بات نہیں ہے اور وہ ایک بات گھڑ دی گئی ہے ملا کی نماز، خدا کا خوف کرو، دیکھو تم کن لوگوں کی اقتدا کر رہے ہو۔ میں حق بیان کر رہا ہوں، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتا رہا ہوں۔ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، ان پر غور کرو، غور کرو ان پر۔ نہیں کرتے آپ لوگ، نہیں کرتے۔ کبھی ان سے سوال کرو نا جو کہے بیٹھ جا تیری نماز ہے، یا انہاں دی 5 ویلے کی ساڑی ہر ویلے، بھی تیری ہر ویلے ہے تو پھر یہ جو کھاتا پیتا ہے یہ بھی پھر تیرا بات نہیں ہونا چاہیے۔ صبح کا ناشتہ نہ دیا جائے شام تک تیری آنکھاں باہر آ جانیاں نے، تیرے پتہ لگ جائے بھی تیری بات نہیں ہوئی کی۔ لیکن نہ اس میں قصور ہم لوگوں کا بھی ہے، آپ لوگوں کا بھی قصور ہے اس میں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ لگتا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، قصوروار آپ وہی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، غلامی رسول میں سارے بولیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں ہاتھ کھڑے رکھیے گا سارے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں، داڑھی قبول نہیں۔ کون کو نیت کرتا ہے جی سرکار کی سنت کی، کون کو نیت کرتا ہے کہ جی میں آج کے بعد یہ نہیں اترواؤں گا؟ اب یہ دیکھیں، اگر یہ خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو چہرے پر سجانے دیتا؟ سجانے دیتا جی؟ کبھی نہ دیتا۔ ہم داڑھی نہ رکھے خوبصورتی کہاں ڈھونڈتے ہیں، کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ میری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب سرکار کے چہرے پر داڑھی تھی تو آپ لوگوں کے چہرے پر کیوں نہیں؟ سارے آپ سے تھلے ہو گئی یار، اچھا کسی دا بھی نہیں رہا۔ جس نے نیت کرنی ہے بھی وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ پوری رکھنی ہے پھر۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لو جی ہماری بخشش کا سامان اور ان کی بخشش کا سامان یہی ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی داڑھی رکھنی نا تو ہماری قبولیت ہو گئی، ہماری قبولیت ہو گئی جی۔ اب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے نا آخری بات اپنے مریدوں سے اور اپنے طالب علموں سے کہا کہ ایسا کرو، بغداد میں پھیل جاؤ
جتنے شرابی ہیں نا، جتنے زانی ہیں، جتنے گناہ کرنے والے ہیں، سب کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اب آپ کے بہت زیادہ مرید تھے، آپ کو محبت کرنے والے تھے آپ سے، وہ سب پھیل گئے، اور محلے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیڑا فراڈیا ہے، کیڑا نمازی، محلے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جنیا مرضی نماز پڑھ کے نکلا ہے، جا کے چوری دی بتی بھی بالنی، انہیں گھٹ تولنا بھی جے، انہیں اے سی تو بغیر رہنا نہیں، اتنے جانے بابا جی پاویں جو مرضی ہو جائے ہیں، نماز بھی پڑھ کے نکلی، چوری دی بتی بھی بالی جائے، بے ایمانی بھی کرتے، گھٹ تولتے بھی ہو، یہ ہنسنے کی نہیں ہے، رونے کی باتیں ہیں۔ محلے میں پتہ ہوتا ہے کیڑا بندہ کتنا حاجی ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، بندے نے خود پتہ ہوتا ہے، پتہ ہے سردار نو کیتیاں ہیں، سردار نو سب پتہ ہے کیتیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ بغداد میں پھیل جاؤ، اور جتنے شرابی زانی ڈاکو ہیں نا، چوری سب کو پکڑ کے لے آؤ۔ آپ کے مرید طالب علم بغداد میں پھیل گئے، سب کو پکڑا اور آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ جب انہوں نے سوچا نا کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے، اللہ خیر ہی کرے آج ہم نہیں چھوٹیں گے، آپ نے دسترخوان لگوایا اور ان کو کھانا کھلایا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا۔ ان کو کھانا کھلانے کے بعد جب وہ کھانا کھا رہے تھے نا، یا کھانا کھا چکے تھے، فرمایا یا اللہ آج یہ عبد القادر کے مہمان بنے ہیں، یا اللہ تو مہربانی کرنا، ان کی رسوائیوں کو نہ دیکھنا، ان کے عیبوں کو نہ دیکھنا، اللہ تو مہربانی کر ان سب کو وقت کا ولی بنا دے۔ اللہ نے سب کو وقت کا ولی بنا دیا۔ آپ کی دعا میں یہ تاثیر تھی۔ ایک دن آپ سفر میں تھے تو ایک ڈاکو نے نا آپ کا جوتا پکڑا، ایسے غصے سے پکڑا، آپ مسکرائے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اس کو نہیں پتا میں کون ہوں، لیکن تو یہ دیکھ یہ آیا ڈاکو ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا مالک اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، میرے اس دامن کی برکت سے اللہ تو اس کو وقت کا ولی بنا دے۔ اللہ نے آپ کی وہ بھی دعا قبول فرمائی۔ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، آپ کے ملفوظات ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ پاک ہے، حصول برکت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس مقام پر اس جگہ پر بیٹھ کر 50,000 قرآن پاک پڑھا۔ کتنے جی؟ کتنے؟ 50,000 قرآن پاک مکمل کیے جہاں آپ کا روضہ پاک ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے 471 ہجری میں پیدا ہوا ہے، آپ کا وصال 562 ہجری میں ہوا، یعنی کہ آپ کی جو عمر تھی وہ 91 سال تھی۔ کتنے سال؟ 91 سال۔ دنیا میں آنے سے دنیا سے جانے تک آپ نے فذکرونی کو اپنایا، اللہ کا ذکر ہی کیا، تو پھر ان کے جانے کے بعد بھی قیامت تک ہر گھر میں 11ویں پکڑ ہے، ان کا ذکر جاری و ساری رہنا ہے۔ کوئی چاند کی 3 کو کرتا ہے، کوئی 10 کو کرتا ہے، کوئی 15 کو کرتا ہے، لیکن سرکار کے ماننے والے سارے ہی ہیں۔ اللہ ہم سب پر ان کے صدقے اپنی رحمت فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کسی محفل میں کسی بھی جگہ پر تشریف لائیں تو سروں کو ڈھانپ کر، لیکن شادی پہ جانا ہو تو بیوٹی پارلر میں 2000 دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ دیتے ہیں نا۔ تو سرکار کی محفل میں آؤ تو صرف وضو کر کے تو سروں کو ڈھانپ کر آ جایا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، پہلے مجھے پھر آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے 2 شعر، اس کے بعد دعا۔